خوش آمدید آج کی اس خاص نشست میں۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ اسماعیلی روایت میں وہ جو ایک تبدیلی آئی، یعنی 5 وقت کی نماز سے 3 وقت کی دعا کی طرف، یہ سفر، یہ ایولیوشن، یہ کیسے ہوا؟ اور ہمارے پاس اس پر دیکھیں تاریخی دستاویزات ہیں، ریسرچ ہے، گنان ہے، فرامین بھی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ شیعہ اسلام کی اس برانچ میں یہ جو ایک یونیک قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں ہسٹوریکل اور مذہبی تبدیلی آئی، اس کی گہرائی کو سمجھا جائے۔ جی بالکل، اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات شروع میں ہی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسماعیلی ٹریڈیشن میں ہمیشہ سے ظاہر اور باطن، یعنی جو بیرونی عمل ہے اور جو اندر کا روحانی معنی ہے، دونوں پہ ہمیشہ سے زور رہا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن میں بھی سورہ غد آیت 114 میں دن کے 3 اوقات میں عبادت کا ذکر آتا ہے، صبح، شام اور رات کے کچھ حصے میں، جس کو کچھ باطنی تفسیریں اور اسماعیلی تھیولوجی میں خاص طور پر کافی اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں تاریخ میں، تو شروع میں امام محمد الباقر کے دور تک شیعہ لوگ اکثر سنی مسلمانوں کے ساتھ ہی نماز پڑھتے تھے، ہے نا؟ جی ہاں، ابتدا میں ایسا ہی تھا۔ پھر امام باقر نے اہل البیت کے فقہی مکتب کی بنیاد رکھی، جس سے ایک الگ آئیڈینٹی بنی، اور پھر امام جعفر الصادق کے بعد شیعہ کمیونٹی 2 مین گروپس میں تقسیم ہو گئی، اسماعیلی اور اتنا شاری۔ اور اسماعیلیوں نے، جیسا آپ نے کہا، شروع سے ہی باطن پر یعنی روحانی میننگ پر زیادہ فوکس رکھا۔ بالکل، پھر فاطمی دور آتا ہے، تصویریں 12ویں صدی، وہاں ہم دیکھتے ہیں عبادات میں کچھ لچک تھی۔ امام المعز نے کچھ خاص حالات میں نمازیں جمع کرنے کی اجازت دی، اور امام الحاکم بن اللہ کے دور میں قاہرہ میں مجالس شروع ہوئیں، روحانی محفلیں، خاص کر وہ رات کی بیت الخیال، ہاؤس آف کنٹمپلیشن۔ جی، ہاؤس آف کنٹمپلیشن یا ہاؤس آف امیجنیشن۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ فارمل نماز کے علاوہ بھی روحانی پریکٹسز کو اہمیت دی جا رہی تھی۔ لیکن جو اصل کہہ لیں کہ ڈرامٹک موڑ آیا، وہ تو قلعہ عالموت میں تھا۔ 1164 میں امام حسن علیہ ذکرہ السلام نے قیامت کا اعلان کیا۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں تھا، اس کا مطلب تو مذہب کی پوری انڈرسٹینڈنگ میں ایک شفٹ تھا، ظاہر سے باطن کی طرف۔ یہ ایک انقلابی اعلان تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب اصل زور ظاہری رسومات پر نہیں، بلکہ باطنی حقیقت اور روحانی بیداری پر ہوگا۔ تو پھر اس اعلان کا پریکٹیکل نتیجہ کیا نکلا؟ نماز کا کیا ہوا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ 5 وقت کی جو فارمل نماز تھی، اس کی جگہ 3 روحانی نشستوں نے لے لی، دعوت الحق۔ اور یہ نہ صرف قرآن کے 3 اوقات سے ملتی تھیں، بلکہ المد دور کی ہی ایک دعا کلمات الحق جو عربی فارسی میں تھی، اس سے بھی جڑی ہوئی تھی۔ اچھا، تو یہ 3 وقت کی دعا وہاں سے شروع ہوئی؟ جی، وہاں سے اس کو ایک نئی شکل ملی، اور یہ اتنی اہم تبدیلی تھی کہ اس کا ذکر ہمیں راشد الدین سنان جیسے دائی کے لیٹرز میں ملتا ہے۔ اور دوسرے لوگ بھی اس کو نوٹ کر رہے تھے؟ ہاں، یہاں تک کہ علاء الدین جوائنی، جو اسماعیلیوں کے کہہ سکتے ہیں کرٹک تھے، انہوں نے بھی اپنی تاریخ جہاں گشا میں اس تبدیلی کو نوٹ کیا ہے۔ اس سے اس کے امپیکٹ کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن پھر کہانی میں ایک اور ٹوسٹ آتا ہے۔ امام جلال الدین حسن نے ظاہری شریعت کو بشمول 5 وقت کی نماز دوبارہ نافذ کر دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیا باطن کو چھوڑ دیا گیا تھا؟ چھوڑا نہیں گیا، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، اس وقت بیرونی پریشر بہت تھا، اپوزیشن تھی، تو یہ ظاہری شریعت کی بحالی یہ ایک قسم کی اسٹریٹجی تھی تاکہ اسماعیلی کمیونٹی جو مسلمان معاشرے میں رہ رہی تھی امن سے رہ سکے۔ اچھا، عام لوگوں کے لیے، پبلک میں؟ جی، لیکن جو باطنی عبادات تھی، تعلیمات تھیں، وہ پرائیویٹلی بالکل جاری رہیں۔ یہ وہی ظاہر اور باطن کا بیلنس ہے جس کو مینٹین کرنے کی کوشش ہمیشہ رہی۔ سمجھ آ گیا۔ اور پھر یہ سلسلہ ساؤتھ ایشیا میں کیسے پہنچا؟ پیروں کے ذریعے؟ بالکل، یہاں پیروں کا کردار بہت مرکزی ہے۔ پیر شمس، جن کا انتقال 1356 کے آس پاس ہوا، انہوں نے پنجاب میں اس وقت کی زبان سرائکی میں 3 وقت کی دعا انٹروڈیوس کروائی۔ ان کی گنان میں واضح لکھا ہے، ٹرین ویلا دعا مت چھوڑو رے بھائی۔ 3 وقت کی دعا مت چھوڑو اے بھائی، کتنا صاف پیغام ہے۔ جی ہاں۔ پھر پیر صدر الدین آئے، جن کا انتقال 1416 کے لگ بھگ ہوا۔
انہوں نے سندھ اور گجرات کی جماعتوں کے لیے سندھی میں اصل دعا کو آرگنائز کیا اور اسے کھوج کی اسکرپٹ میں لکھا۔ اس سے ساؤتھ ایشیا میں خاص کر کھوجا کمیونٹی کے لیے ایک یونیفائیڈ آئیڈینٹی قائم ہوئی۔ اچھا، تو یہ ایک سٹینڈرڈ بن گیا اس وقت کے لیے۔ جی، بعد میں پیر دادو نے اس دعا کو مزید ریفائن کیا۔ اور پھر ماڈرن ٹائمز میں کیا تبدیلیاں آئیں؟ 19ویں صدی میں پیر شہاب الدین شاہ آئے۔ انہوں نے فاطمی دور کی کچھ عربی دعاؤں کو سندھی دعا کے ساتھ ملایا، ایک نیا مجموعہ بنایا۔ لیکن جو سب سے بڑی تبدیلی آئی وہ 1956 میں تھی، جب امام سلطان محمد شاہ آغا خان تھرڈ نے موجودہ عربی دعا انٹروڈیوس کروائیں۔ جی ہاں، دنیا بھر کی اسماعیلی جماعت کو یونائٹ کرنے کے لیے موجودہ عربی دعا نافذ کی، اور وجہ یہ دی گئی کہ عربی اسلام کی مشترکہ زبان ہے، اس سے ایک یونیفارمٹی آئے گی۔ خاص طور پر جب 1256 میں وہ المامود کا قلعہ تباہ ہوا منگولوں کے ہاتھوں، ہاں، تو حالات ایسے بنے کہ اسماعیلیوں کو باطنی پہلو پر زیادہ توجہ دینی پڑی۔ ظاہری رسومات مشکل ہو گئیں تو اندرونی روحانیت اہم ہو گئی۔ اچھا، تو یہ مشکلات ایک طرح سے روحانی گہرائی کا سبب بن گئی، اور اسی دوران آپ کہہ رہے ہیں نمازوں کی تعداد کم کرنے کا بھی رجحان آیا۔ جی ہاں، کہا جا سکتا ہے باطنی مشق کو ظاہری شکل پر فوقیت دی جانے لگی۔ اور ساتھ ہی دیکھیں قرآن کریم میں بھی سورہ ہود آیت 114 میں دن کے 3 حصوں میں نماز کا ذکر ہے، تو اس بنیاد پر کچھ مسلم مکاتب فکر نے ویسے بھی 5 نمازوں کو جمع کر کے 3 وقت میں پڑھنے کی اجازت سمجھی ہے۔ اچھا، تو اسماعیلیوں میں بھی یہ عملی سہولت اور وہ جو باطنی توجہ ہے ان دونوں کا امتزاج بن گیا۔ یہ تو واقعی ایک اہم نظریاتی اور عملی تبدیلی تھی۔ اچھا، یہ تصورات پھر ہندوستان کیسے پہنچے؟ وہاں کیا شکل بنی ان کی؟ ہندوستان میں پیروں کا کردار بہت اہم ہے، جیسے پیر شمس جن کا انتقال 1356 میں ہوا، اور ظاہر ہے انہیں امام وقت کی طرف سے اختیار تھا۔ جی، انہوں نے پنجاب میں کوئی 84 جماعت خانے قائم کیے اور وہاں مقامی زبان یعنی سرائکی میں 3 وقت کی دعا متعارف کروائی۔ مقامی زبان میں دعا، یہ تو یقیناً لوگوں کو قریب لانے کا بہت مؤثر طریقہ رہا ہوگا۔ بالکل، اور پھر ان کے بعد پیر صدر الدین جن کا انتقال 1416 میں ہوا، انہوں نے سندھ، پنجاب، کشمیر ان علاقوں میں جماعت خانوں کو اور مضبوط کیا، اور انہوں نے سرائکی دعا کی جگہ سندھی زبان میں دعا متعارف کروائی۔ اور یہ صرف ترجمہ نہیں تھا بلکہ مقامی محاورے، ثقافت، ان سب کا گہرا رنگ تھا اس میں۔ اچھا، تو وہ مقامی جماعت میں زیادہ آپ کہیں رچ بس گئی۔ تو سندھی دعا زیادہ مقبول ہوئی اور اس نے سرائکی دعا کی جگہ لے لی۔ لیکن یہ جو تبدیلیاں تھیں، کیا یہ صرف ہندوستان تک ہی تھیں؟ مطلب باقی اسماعیلی دنیا میں کیا ہو رہا تھا؟ ہاں، یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ یہ جو پیر شمس اور پیر صدر الدین کی دعائیں تھیں، یہ بنیادی طور پر جنوبی ایشیا کی جماعتوں کے لیے تھیں۔ وسطی ایشیا، ایران، شام وغیرہ میں جو اسماعیلی تھے وہ 3 وقت کی نماز یعنی صلات ہی ادا کرتے رہے۔ اچھا، ہاں، وہ نماز کے بعد اکثر اپنے اماموں کا شجرہ پڑھتے تھے یا دوسری مناجات، تو الگ الگ علاقوں میں الگ الگ روایتیں چل رہی تھیں۔ تو پھر ان مختلف روایتوں میں ہم آہنگی لانے یا ان کو ایک جیسا کرنے کی کوششیں کب شروع ہوئیں؟ جی، وقت کے ساتھ ساتھ اصلاحات تو ہوتی رہیں، جیسے امام خلیل اللہ علی جن کا انتقال 1585 میں ہوا، ان کے دور میں پیر دادو نے سندھی دعا کو مختصر کیا۔ پھر 19ویں صدی میں آئے پیر شہاب الدین شاہ، ان کا انتقال 1885 میں ہوا۔ انہوں نے اس پر اور نظر ثانی کی، اور وہ جب افغانستان گئے تو وہاں انہیں ایک پرانی عربی فارسی نماز ملی کلمت الحق نام کی، اسے وہ مختصر کر کے بامبے لائے۔ اور پھر 20ویں صدی میں تو امام سلطان محمد شاہ آغا خاص، ان کا کردار اس حوالے سے بہت ہی مرکزی لگتا ہے۔ یقیناً امام سلطان محمد شاہ نے محسوس کیا کہ اب عالمی جماعت میں یکسانیت ہونی چاہیے، تو 1898 میں انہوں نے نماز کا ایک کتابچہ چھپوایا اور اسے خاص طور پر افغانستان اور ان علاقوں میں بھیجا جہاں لوگ ہندوستانی زبانیں نہیں سمجھتے تھے۔ جی، اور انہوں نے یہ بات بھی واضح کی کہ نماز اور دعا جو جماعت خانوں میں پڑھی جاتی تھیں، ان کی روحانی حقیقت اور مقصد ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں۔ اور پھر وہ مرحلہ آیا جب ایک معیاری سٹینڈرڈ عربی دعا تیار کی گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ جی، یہ بہت بڑا قدم تھا۔
1950 میں امام سلطان محمد شاہ نے بامبے یونیورسٹی کے پروفیسر تھے جواد مسکتی، ان کو یہ ذمہ داری دی کہ ایک ایسی معیاری عربی دعا تیار کریں جو پوری دنیا کی اسماعیلی جماعت کے لیے ہو۔ اور میں نے پڑھا کہ اس دعا کے متن پر 14 بار نظر ثانی کی گئی، وہ بھی امام کی براہ راست رہنمائی میں۔ یہ تو غیر معمولی محنت لگتی ہے۔ بالکل، 14 بار۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ امام اس معاملے کو کتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ آخر کار 1956 میں مڈغاسکر میں اس نئی معیاری عربی دعا کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اچھا۔ اور پھر 1960 کی دہائی تک یہ پاکستان، بھارت، افریقہ، شمالی امریکہ، یورپ، تقریباً پوری دنیا کی جماعتوں میں رائج ہو گئی۔ تو آج یہ جو دعا ہے یہ ایک طرح سے شریعت یعنی ظاہری قانون اور طریقت یعنی وہ باطنی روحانی راستہ، ان کے درمیان توازن کی علامت بن گئی ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ اور اس کا مرکز ظاہر ہے موروثی امامت پر یقین ہے۔ امام پرنس کریم آغا خان چہارم نے بھی 13 دسمبر 2008 کو اپنے ایک فرمان میں اسی بات پر زور دیا کہ اسماعیلی طریقت کی جو خاص عبادات ہیں جیسے دعا اور شریعت جس میں نماز بھی شامل ہے، ان میں تاریخی طور پر ایک تکمیلی تعلق رہا ہے، ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ جی۔ اور انہوں نے نجی دعا اور ذاتی روحانی غور و فکر کی اہمیت کو بھی بہت اجاگر کیا۔ اور اس فرمان میں مستقبل کے لیے بھی کچھ اہم اعلانات تھے، ہے نا؟ جی، امام نے فرمایا کہ جلد ہی شیعہ امامی اسماعیلی نماز کا ایک بالکل یکساں عالمی متن تیار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ نکاح کی جو رسومات ہیں ان میں بھی عالمی سطح پر ہم آہنگی لائی جائے گی۔ اور وسطی ایشیا میں ایک رسم ہے چراغ روشن، اس کے لیے بھی ایک معیاری متن فراہم کیا جائے گا۔ تو خلاصہ اگر کریں تو یہ اسماعیلی دعا کا سفر قرآن، باطنی تشریح، تاریخی حالات اور سب سے بڑھ کر وقت کے امام کی مسلسل رہنمائی، ان سب کا ایک ملا جلا نتیجہ ہے۔ یہ صرف رسم نہیں بدلی، یہ ایک زندہ روایت کا ارتقا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ عمل شریعت یعنی ظاہری ڈھانچہ اور حقیقت یعنی اندر کی سچائی، ان کے درمیان ایک پل جیسا ہے جو روحانی گہرائی کو بھی اور عملی زندگی کے تقاضوں کو بھی ساتھ لے کر چلتا ہے۔ الموت کے بعد باطنی تعلیمات پر زور سے لے کر آج کی عالمی دعا تک، یہ سب امام وقت کی رہنمائی میں جماعت کی بدلتی ہوئی روحانی ضروریات کو پورا کرنے کی ایک عکاسی ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ عبادات کا یہ جو مسلسل ارتقاء ہے اور مستقبل میں مزید آہنگی لانے کا جو منصوبہ ہے، یہ اس عالمی کمیونٹی کی روحانی زندگی اور ان کی اجتماعی شناخت پر آگے چل کر کیا اثرات مرتب کرے گا۔